کے ساتھ وفا نہیں کرے. میں آپ کو مثال کے طور پر بتا ہوں، کل شام کے ٹائم بارش ہو رہی تھی اور آپ کو اور ہم کو سب کو پتا ہے رام گھاٹ کر کے لوگ کوئی آدمی کھیت میں کام کر رہا تھا شام کے ٹائم، اچانک بجلی کی کڑک آئی ایسے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ بجلی کی کڑک اس کی زندگی کے لیے آخری گھڑی بن کر آئی اور اسی کڑک کی آواز کی وجہ سے شاید ہارٹ اٹیک آیا ہوگا اور اسی ٹائم دنیا چھوڑ چلا گیا، جس کی مٹی منزل 10 بجے ہوئی. دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں ہے. کب کس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ جائے. میں جہاں پڑھاتا ہوں وہاں کی بات ہے، ایک آدمی جو اپنا کام کاج میں مشغول تھا، وہ مشین میں چارہ ڈالنے کا کام کرتا تھا، چارہ کاٹ رہا تھا مشین میں، اچانک اس کا ہاتھ پھنس گیا مشین میں اور جا کر کے یہاں تک پورا اس کا ہاتھ کٹ گیا. کہ دنیا کی زندگی دھوکہ کی زندگی ہے، کب پتہ نہیں کس کے ساتھ کیسا کام کر دے. یہ قدرت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیاوی زندگی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی ہے. اب آئیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر جو فرماتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کے بارے میں بتایا ہے، انسان کی زندگی کے بارے میں بتایا ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی اہمیت نہیں ہے. انسان کی زندگی کا دنیا میں زیادہ سے زیادہ کوئی ٹائم نہیں ہے. پتہ نہیں کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے. وہ اچھا خاصا چلتا پھرتا آدمی لیکن اچانک کب اس کی موت ہو جائے بولا نہیں جا سکتا ہے. پھر ہم نے جو آیت آپ کے سامنے رکھی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں بتایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. انسانوں یہ دنیا ہے یہ کھیل تماشا کی طرح ہے. مزے کی بات تو یہ ہے اور زیادہ غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ العنکبوت نام کر کے ایک سورہ دیا ہے. عنکبوت نام کیوں ہے؟ عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے مکڑی. ہم نے دیکھا ہوگا مکڑی جالا بناتی ہے، مکڑی جالا بناتی ہے. وہ جالا کا جو مکڑی کا اصل گھر ہے، لیکن بتائیے تو ہمارے اور آپ کی نظر میں اس گھر کی کیا اہمیت ہے؟ ایک چھوٹا سا بچہ چاہے تو اس کے گھر کو منظم کر دے، ختم کر دے، توڑ دے. جس طریقے سے مکڑی جالا بنا کر رہتی ہے وہ اپنا اس کے حساب سے وہ گھر ہے، اس کا اپنا مسکن ہے. لیکن ہماری نظر میں اور آپ کی نظر میں وہ تو ایک جالا ہے، چاہے تو آپ توڑ سکتے ہیں. جس طریقے سے اس جالے کے مکڑی کے جالے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک اسی طریقے سے دنیاوی زندگی بھی اللہ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. اس دنیا کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ کھیل تماشا کی طرح ہے، بالکل ویسے ہی کھیل تماشا ہے جیسے آج کل بچے لوگ گھر بناتے ہیں. کھیلنے کے سمے بہت کچھ بناتا ہے، دن بھر بچے کھیل میں مصروف رہتے ہیں. دن بھر کھیلتے کھیلتے جب آ کر ٹائم ہوتا ہے، شام ٹائم ہوتا ہے، بھوک ادھر لگتی ہے. اب اس کو جا کر کیا کر رہتی ہے کہ ہم کو گھر جانا ہے. پھر وہ اپنا بنایا کھیل بگاڑ دیتا ہے، بنایا ہوا گھر بگاڑ دیتا ہے، توڑ موڑ کے پھر گھر واپس آ جاتا ہے. ایک اسی طریقے سے اس دنیا کی زندگی کی، اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ کی نظر میں. آپ کو تھوڑا سمجھنا چاہیے، ہم جس دنیا میں آئے ہیں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آج ہے کل نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی لیے فرمایا کل من علیہا فان. دنیا کے اندر جو بھی ہے دنیا سمیت سب کچھ فنا ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہاں صرف باقی رہے گا جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رہے گا. اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ فنا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ختم نہیں ہوگا. اس کے علاوہ دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ دنیا کی تمام چیزیں، تمام مخلوقات ختم ہو جائے گی. فرشتے اس میں شامل ہیں، انسان اس میں شامل ہے، جنات اس میں شامل ہے، حیوانات اس میں شامل ہے، پہاڑ پودے اس میں شامل ہے، آسمان و زمین اس میں شامل ہے. ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی بنایا ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. دنیا بھی اسی میں ہے، دنیا بھی ختم ہو جائے گی. آئیے ایک حدیث سے اس کو سمجھ لیں، اس کی حقیقت کیا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ مت دنیا من الآخرت، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس نے اپنی انگلی سمندر میں ڈبائی، انگلی کو ڈبانے کے بعد پھر اس نے انگلی اٹھا لیا، اب وہ آدمی دیکھے کہ اس کی انگلی میں کتنا پانی آیا۔ مسلم شریف کے حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے کیا بہترین مثال دیا اور فرما دیا ہے کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو تم خود بھی سمجھ سکتے ہو۔ سمندر میں جائیے، ندی میں جائیے اور اپنی انگلی کو ندی میں ڈالیے، ڈالنے کے بعد پھر دیکھیے کہ انگلی میں آیا پانی کتنا ہے۔ اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد دو ہے، ایک آپ کی انگلی میں جتنا پانی آیا یہ پانی گویا کہ دنیا کی زندگی ہے، اور ندی میں جتنا پانی، سمندر میں بھی جتنا پانی رہ گیا گویا کہ یہ اخروی زندگی ہے، یعنی اخروی زندگی بہت لمبی زندگی ہے، اس کے بھی مقابل یہ دنیا کی زندگی کی کوئی معنی نہیں ہے، دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری چیز، دوسرا مقصد یہ ہے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کی انگلی میں لگا ہوا پانی کتنی دیر میں سوکھتا ہے اور یہ سمندر کے پانی کتنی دیر میں سوکھتا ہے۔ غور کریے، سمندر کا پانی ویسا ہی ویسا ہے، نہ ہی سوکھا ہے، نہ کچھ ہوا، نہ گھٹا ہے، نہ کم ہوا ہے، ویسا کہ ویسا یہ پانی سمندر میں ہے۔ اور آپ نے جو انگلی اٹھائی، آپ کی اس انگلی کے پانی کو سوکھنے میں زیادہ سے زیادہ 1 منٹ یا 2 منٹ لگے، اس کے بعد یہ پانی سوکھ گیا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے دنیا کی حقیقت ہے، آخرت کی زندگی ہے، بہت لمبی زندگی ہے، آخرت ختم نہیں ہونے والی ہے، اور یہ دنیا بالکل ویسے جیسے یہ انگلی کا پانی ختم ہو گیا جلدی، اسی طریقے سے دنیا بھی جلدی ختم ہو جائے گی۔ 4 دن کی زندگی ہے، انسان اسی میں دیکھیے وہ ہم تم سے بڑے، وہ اس سے بڑا، وہ اس سے بڑا، اور فخر کی، غرور کی، تکبر کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ انسان کی عقل دیکھو کتنا عقل ہے اس کے اندر، گرچہ اس کو آخری ٹائم میں بھی دوسرے کا کانٹا لینا پڑتا ہے۔ بات صحیح ہے، بول کریے۔ یہ انسان اتنا بے بس ہے، اتنا لاچار ہے، اتنا مجبور ہے، آخری ٹائم بھی اپنی منزل کو پہنچے گا، آخری ٹائم میں اپنا مسکن کو جائے گا، دنیا کو الوداع کہتا ہوا جائے گا، تو اتنا بے بس ہے، یہ اتنا کمزور ہے کہ دوسرے کی مدد اور دوسرے کے سہارے کے بغیر نہیں جا سکتا۔ جب تک اس کو کوئی کاندھا نہ دے، جب تک اس کو کوئی نہلا نہ دے، جب تک اس کو کوئی کفنا نہ دے، جب تک اس کو کوئی صلح نہ دے، تب تک یہ خود سے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کے اندر کی عقل دیکھ لیجئے، اس کے اندر کا تکبر دیکھ لیجئے، اس کے اندر کا غرور دیکھ لیجئے، اور سب سے بڑی کمی یہ ہے اور سب سے بڑا کمینہ پن یہ ہے کہ یہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا ہے، رب کی بات کو نہیں مانتا ہے، رب کی بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جاؤ گے کہاں؟ آؤ گے تو میرے پاس حساب و کتاب باقی ہے، ہر چیز کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا۔ تو دنیاوی زندگی کی طرف اگر ہم غور کریں، اپنی زندگی کی طرف اگر غور کریں، تو انسان ظاہر سی بات ہے تھوڑا نہ کچھ اس کے اندر چینجنگ آئے گی، لیکن ہم لوگ غور کرتے کم ہیں۔ دنیاوی زندگی کے ساتھ ہم زیادہ مست و مگن ہیں، ہم اپنے کاروبار میں زیادہ الجھے ہوئے ہیں، ہم اپنے بزنس میں زیادہ الجھے ہوئے ہیں۔ مصدق یہ منع نہیں کرتا کہ آپ بزنس نہ کریے، منع نہیں کرتا کہ آپ کاروبار نہ کریں، منع نہیں کرتا کہ آپ اپنا کام کاج نہ دیکھیں، منع نہیں کرتا کہ آپ اپنی کھیتی باڑی نہ دیکھیں، ہرگز نہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے، اللہ کے رسول سب کچھ کیا کرتے تھے، اپنا کام بھی کیا کرتے تھے، اپنے گھر کے کاج کام بھی دیکھا کرتے تھے، کبھی کبھار اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، گھر کا کاج کام دیکھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کو دیکھیے، یہ لوگ اپنی زندگی کو کیسے گزارتے تھے، یہ لوگ اللہ کو نہیں بھولتے تھے، چاہے کتنا کسی کام میں وہ مشغول ہو جائے، فوراً جو اذان کی آواز کام میں آئے، سارا سب کچھ چھوڑ کر جو مسجد آ جایا کرتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ جڑ جایا کرتے تھے۔ اور آج ہم کہاں جڑ رہے ہیں؟ مسجد خالی پڑی ہے۔ ابھی دیکھیے گا عصر کی اذان ہوگی، سب ادھر ادھر، کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں یہ
चिपके हुए हैं। दुनियावी जिंदगी की हकीकत अल्लाह ताला ने यूं मिसाल बयान फरमाई है सूरतुल नाज़िआत के अंदर, यौम यरौनहा कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशियतन औ ज़ुहाहा। ये अल्लाह ताला ने एक नक्शा खींचा है। कब जानते हैं? कयामत के दिन कुफ्फार मुशरिकीन ये काफिर लोग जब देख लेंगे कि आज़ाब क्या चीज है, सजा क्या चीज है, जहन्नम क्या चीज है, जन्नत क्या चीज है, ये सारी चीजें जब देख लेंगे तो उसको अपने आप में एक एहसास होगा कि हमने क्या किया है।